فیمنزم جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک ایسی تحریک ہے جو کہ ویسٹ سے شروع ہوئی تھی. فیمنزم کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کی عورتوں نے شروع کی تھی کہ ہمیں حقوق نہیں مل گئے, یا پاکستان کی عورتوں نے شروع کی تھی. دیکھیں فیمنزم کے اگینسٹ بولنے والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے حقوق ہیں جو عورتوں کے نہیں دیے جا رہے. ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے کہ عورت کے ساتھ برا ٹریٹ کیا جاتا ہے, بالکل. لیکن یہاں پر پروٹیسٹ کس بیس پر ہو رہے ہیں؟ عورت مارچ, میرا جسم میری مرضی. آپ نے آج سے پہلے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ فیمنزم اور اس کے کلیشز کے بارے میں سنا ہوگا. جو میلز ہیں وہ عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو بلیم کرتے ہیں, اور جو خواتین ہیں وہ مردوں کو بلیم کرتی ہیں. تو آج ہم بات کریں گے واقعی مثلاً یہ جو فیمنزم ہے یہ ہے کیا, اور کیا یہ عورتوں کے حق میں بہترین ہے یا عورتوں کے حق میں برا ہے, اس پر بات کریں گے. دیکھیں فیمنزم کے اگینسٹ بولنے والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے حقوق ہیں جو عورتوں کے نہیں دیے جا رہے. فار ایگزامپل ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے کہ عورت کے ساتھ برا ٹریٹ کیا جاتا ہے, بالکل. اور یہ شروع سے رومن کلچرز میں بھی ایسا تھا, ہندو کلچر میں بھی ایسا تھا, اور وہی چیزیں ابھی تک ہندوؤں کی ہمارے اندر سے گئی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجن کریں اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا کہ میں تمہیں خواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہے. یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مردوں کو اپنے آخری خطبے میں فرما رہے ہیں, خطبہ حجۃ الوداع میں. تو آج کے دور میں کیا ہے, ہمارے سامنے اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے, وہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے, ایون کہ ہم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. ایون کہ ہم نے اتنے کیسز بھی پڑھے, مار کٹائی کے کیسز بھی پڑھے ہیں کہ مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے, ایک سیڈ ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب زیادہ تر ہمارے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے, صرف وہ صبح سے لے کر رات تک نوکروں کی طرح انہوں نے کھانا پکانا ہوتا ہے, صفائیاں کرنی ہوتی ہیں اور سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ سیرت میں یہ چیز پڑھیں گے, میں آپ کو سیرت سے ڈائریکٹ ریفرنس دے رہا ہوں, اگر آپ سیرت میں پڑھیں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی جو ازواج تھیں, اپنی بیویاں تھیں, ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے ہر چیز کے اندر. وہ کھانا کوکنگ میں بھی, اور باقاعدہ جو گھر کے کوئی بھی کام شام ہوتے تھے ان کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ہمارے اندر کیا وہ رواج ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے اندر تو ایک مرد جو ہے وہ اکیلا لگا ہوا ہے, بیوی پورا دن کام کر رہی ہے, وہ اس کے ساتھ 2-4 محبت بھرے جملے نہیں کہہ سکتا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو گنوا رہا ہوں جس کی وجہ سے آج ہمارا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے, اور ہمارے گھروں میں طلاقیں اور لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس میں اکثر مردوں کو لگے گا کہ میں خواتین کی سائڈ لے رہا ہوں. دیکھیں اب میں بات کرنے جا رہا ہوں فیمنزم کے بارے میں. فیمنزم جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک ایسی تحریک ہے جو کہ ویسٹ سے شروع ہوئی تھی. فیمنزم کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کی عورتوں نے شروع کی تھی کہ ہمیں حقوق نہیں مل گئے, یا پاکستان کی عورتوں نے شروع کی تھی. فیمنزم ایک ایسی تحریک تھی جو کہ ویسٹ سے شروع ہوئی تھی, اور جو ارلیسٹ فیمنسٹ جو لیڈرز تھیں ان کا نعرہ یہ تھا, اور اس کے بعد اب تک ان کا نعرہ یہ ہے کہ عورت کو آزاد کرو. اب کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں ہیں تو ان کو نہیں پتہ کیا لمیٹیشنز ہیں ایک عورت کی, تو وہ سیم کی سیم چیزیں ایک مسلمان عورت کے اندر آ رہی ہیں. ہمیں حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی سیٹ آف رولز رکھے ہیں, ان کی زندگی بھی کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کی ہیں, ان کے لیے بھی کچھ حرام حلال ہیں, اور خواتین کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں, باؤنڈریز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے پردے کا معاملہ ہے. فیمنزم جو ہے نا اس کی بیسس ہی یہ ہے کہ عورت کو آزاد کر دو, اور وہ سب سے مین ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ویسٹ میں آج جتنی بھی فیمنسٹ موومنٹس ہیں, اور دنیا جہان میں جہاں بھی فیمنسٹ موومنٹس ہیں, وہاں پر پردے کو, حجاب کو کس طریقے سے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور اوپریشن کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے, ان کے اللہ نے, ان کے اسلام نے ان پر ظلم کیا ہے. اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ آج پوری دنیا میں ہر ملک میں حجاب کو بین کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اور اس وجہ سے ہماری مسلمان لڑکیاں بھی ایتھیسٹ بن رہی ہیں, نان مسلمز بن رہی ہیں, اور لبرلز بن رہی ہیں کہ ہماری مرضی ہے, ہم جو مرضی پہنیں. آج آپ کو یونیورسٹیز میں یا ہر جگہ جو بھی معاشرہ مل رہا ہے کہ لڑکیاں جو حجاب کرتی ہیں, نقاب کرتی ہیں, وہ اپنا اتار رہی ہیں نقاب, حجاب, یہ ساری جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ جو سارا ان کا ویسٹ کا فلاسفی ہے ان سے یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور وہ کھڑی اس بیس پہ ہے کہ عورت کو آزاد کرو. اب عورت سمجھتی ہے ہماری بیچاری مسلمان عورت, پاکستان کی پاکستانی عورت, کہ واقعتاً بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم مردوں سے کم تو نہیں ہیں, ہمیں آزاد کرو. تو لیکن پھر وہ سارے کے سارے رولز اور ساری فلاسفیز جو کہ ویسٹ نے ڈیفائن کی تھیں, جو کہ ویسٹرن فیمنزم نے ڈیفائن کی تھی, وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے لگ جاتی ہیں, اور اس کے بعد بربادی شروع ہوتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دجال کی جو میجورٹی آرمی ہوگی نا اس میں خواتین ہوں گی.
اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو جتنا بھی ویسٹرن فیمنزم کی پوری کی تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کے سامنے حدیث پڑھو نا، وہ بھی پہچان لے گا کہ دجال کی میجورٹی آرمی میں خواتین کس طرح ہوگی، عورتیں کس طرح ہوگی. ڈائریکٹلی لنک ہو رہا ہے ویسٹرن فیمنزم کی جو پوری تحریک تھی، جو کہ ویسٹرن کنٹری سے شروع ہوئی تھی اور آج پوری کی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. ایون کہ ہمارے گلی محلوں میں ہر اگلی عورت آپ کو نعرہ لگاتے ہوئے ملے گی کہ آئی ایم اے پراؤڈ فیمنسٹ. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ اسلام یہاں پاکستان میں بہت سے حقوق ہیں عورتوں کے جو کہ نہیں دیے جا رہے، اسلام نے وہ حقوق دیے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان حقوق پر بات کرنی چاہیے. جو عورتوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہمیں ان حقوق پر بات کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر پروٹیسٹ کس بیس پر ہو رہے ہیں؟ عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی. ان میں سے ہم میجورٹی کو دیکھ لیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بالکل دور ہوتی ہیں، اور ان میں سے میجورٹی کے پاس حجاب نقاب ان کا تو تصور ہی نہیں نہ ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے فیمنزم نے ان کو کھڑا اتنا کیا کہ عورت آزاد ہے، تو پھر ہم غلامی کیوں کریں، چاہے مرد ہو چاہے اللہ ہو، نعوذ باللہ. تو یہ ہے پورا ویسٹرن فیمنزم کا جو بیس ہے. میں نے آپ کو گنوایا کہ بہت سے حقوق ہیں عورتوں کے جو نہیں دیے جا رہے، لیکن بہت سے حقوق ہیں جو عورتیں ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہی ہیں. دیکھیں اسلام نے جو فیمنزم کے رولز ڈیفائن کر دیے ہیں نا، ایک عورت کے لیے رول ڈیفائن کر دیے ہیں. اگر ایک رول بھی اس سے کم ایک عورت کو ملتا ہے، ایک حق بھی اس سے کم ملتا ہے تو وہ غلط ہے. لیکن اگر عورت ایک حق بھی اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرتی ہے جو اسلام نے ڈیفائن کی ہے تو وہ بھی غلط ہے. اور جو فیمنزم کی پوری موومنٹ ہے وہ کھڑی ہی اس بیس پہ ہے کہ ایکسٹرا حقوق وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ اسلام اور قرآن سے باہر ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے نا، جو خواتین کے لیے اللہ نے حدود سیٹ کی ہیں، اس سے باہر ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا ہماری جو خواتین ہیں، ہماری لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فیمنزم ہے، اور آئی ایم اے پراؤڈ فیمنسٹ، اور میں بڑی پراؤڈ فیمنسٹ ہوں، اور عورت بالکل آزاد ہے، یس عورت آزاد ہے، لیکن انہی باؤنڈریز کے اندر آزاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈیفائن کی ہیں. مرد کے پاس بھی کچھ باؤنڈریز ہے، عورت کے پاس علیحدہ باؤنڈریز ہیں، لیکن عورت انہی باؤنڈریز کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے اس کے لیے ڈیفائن کی ہیں. اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے ایکسٹرا چیزیں ملیں، یہ بھی میرے حقوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ڈیفائن اس کے لیے نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے وہ باہر ہیں، تو یہ غلط ہے. اور اگر کچھ چیزیں نہیں دی جا رہی، جو کچھ حقوق نہیں دیے جا رہے، تو ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پاکستانی جو ٹاکسک مرد ہیں ان کی بڑی ایک فضول مینٹل قسم کی فلاسفی ہے ان کے دماغ کی کہ وہ عورت کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. یعنی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ٹریٹ کیا. اور یہ ہے مین چیز اس ویڈیو کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو اس فیمنزم کا جو پورا کانسیپٹ ہے یہ میں نے صحیح طرح سمجھایا تو نہیں ہے، نہ پوری میں نے ہسٹری بتائی ہے، لیکن ایک حد تک میں نے سمجھا دیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.